اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ دہلی دروازے کے باہر ایک آدمی کھڑا تھا، نوجوان، وہ کوئی 30-32 برس کا ہوگا۔ وہ سنگاڑے بیچ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام سلطان ہے۔ میں نے پوچھا کب تک تم یہ سنگاڑے بیچتے ہو؟ کہنے لگا شام تک کھڑا رہتا ہوں۔ میں نے پوچھا اس سے تمہیں کتنے روپے مل جاتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ 70-72 روپے ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا انہیں کالے کیسے کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ پنساریوں کی دکان سے ایک چیز ملتی ہے، چمچہ بھر اس میں ڈال دیں تو کالے ہو جائیں گے۔ آپ جا کر کسی پنساری سے پوچھ لیں کہ سنگاڑے کالے کرنے والی چیز دے دیں، وہ دے دے گا۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں نے کہا یہ اندر کے بھید بتانے والا آدمی ہے اور کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھتا، کھلی نیت کا آدمی ہے، یقیناً یہ ہم سے بہتر انسان ہوگا۔ میں نے کہا جب آپ 70-72 روپے روز بنا لیتے ہیں تو پھر ان روپوں کا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا جی میں جا کر رضیہ کو دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا رضیہ کون ہے؟ کہنے لگا میری بیوی ہے۔ میں نے کہا شرم کرو، اتنی محنت سے پیسے کماتے ہو اور سارے کے سارے اسے دے دیتے ہو۔ تو سلطان کہنے لگا جی اسی کے لیے کماتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے نا قرآن پاک میں کہ الرجال قوامون علی النساء، یہ جو مرد ہیں یہ عورتوں کے پرووائیڈر ہیں۔ میں نے اس سے کہا اچھا تو ان میں سے کچھ نہیں رکھتے؟ کہنے لگا نہیں جی مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس وقت رضیہ کہاں ہے؟ کہنے لگا رضیہ کہیں بازار وغیرہ گئی ہوگی، اس کی 2 سہیلیاں ہیں اور وہ تینوں صبح سویرے نکل جاتی ہیں بازار۔ اس نے بتایا کہ وہ بھی کبھی گلوکوز لگواتی ہیں، ان کو شوق ہے گلوکوز لگوانا، انہیں اچھی چیز لگتی ہے کہ اس کے لگوانے سے جسم کو تقویت ملے گی۔ میں نے کہا اچھا تم خوش ہو اس کے ساتھ؟ کہنے لگا ہاں جی ہم اپنے اللہ کے ساتھ بڑے راضی ہیں، میری تو اللہ کے ساتھ ہی آشنائی ہے، میں تو کسی اور آدمی کو جانتا نہیں۔ اس پر میں چونکا اور ٹھٹکا۔ اس کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ایک بڑا آدمی ہے لاہور کا۔ میں نے اگر کوئی حاکم دیکھا ہے تو وہ سلطان سنگاڑا فروش ہے۔ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، کوئی واردات واقعہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا تھا۔ میں اس سے جب بھی ملتا کوئی شکایت اس کی زبان پر نہیں ہوتی تھی۔ اس کا درجہ چونکہ اس اعتبار سے بلند تھا کہ اس کی دوستی ایک بزرگ ترین ہستی سے تھی، میں ذرا اپنی گفتار اور باتوں میں تھوڑا سا با ادب ہو گیا۔ میں نے اسے کہا یار سلطان کیا تم اللہ کے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہو؟ کہنے لگا ہم تو شام کو جاتے، صبح کو آتے ہوئے، منڈی سے سودا خریدتے ہوئے اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے کہا کون سی زبان میں؟ وہ کہنے لگا وہ پنجابی بھی جانتا ہے، اردو بھی جانتا ہے، سندھی جو بھی بولی بولے وہ سب جانتا ہے۔ میں نے کہا تو نے مجھے بتایا تھا ایک دن کہ 11 برس ہو گئے تمہاری شادی کو اور تمہارا بچہ کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگا بچہ کوئی نہیں ہے، میں اور رضیہ اکیلے ہیں۔ میں نے کہا اللہ سے کہو کہ اللہ تجھے ایک بچہ دے۔ سلطان کہنے لگا نہیں جی یہ تو ایک بڑی شرم کی بات ہے، بزرگوں سے ایسی باتیں کیا کرنی، برا لگتا ہے۔ وہ خداوند تعالیٰ کو ایک بزرگ ترین چیز سمجھ کر کہہ رہا تھا کہ جی بڑوں کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی۔ میں یہ کہتا فضول سا آدمی لگوں گا کہ اللہ مجھے بچہ دے۔ میں نے کہا کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی اس کے ساتھ دوستی ہو جائے؟ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو ہو سکتا ہے، اگر آپ نہ چاہیں تو نہیں ہو سکتا۔ 1965 کی جنگ میں سلطان کے پاس گیا، لوگ گھبرائے ہوئے بھی تھے، جذباتی بھی تھے، وہ ٹھیک تھا ویسے ہی بالکل اسی انداز میں جیسے پہلے ملا کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا تم مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل میں چلو کم از کم خواہش ہی پیدا ہو جائے خدا سے دوستی کی، اور میں کم از کم اس پلیٹ فارم سے اتر کر 2 نمبر کے پلیٹ فارم پر آ جاؤں، پھر میں وہاں سے سیڑھیاں چڑھ کر کہیں اور چلا جاؤں۔ کہنے لگا باجی بات یہ ہے کہ جب ہم اوپر منہ اٹھاتے ہیں تو ہم کو آسمان اور ستارے اللہ کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ کہنے لگا آپ کبھی مری گئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں کئی بار مری گیا ہوں۔ کہنے لگا جب آدمی مری جاتا ہے پہاڑی پر تو پھر حال کا نظارہ لینے کے لیے وہ نیچے بھی دیکھتا ہے اور اوپر بھی، پھر اس کا سفر کمپلیٹ ہوتا ہے، خالی ایک طرف منہ کرنے سے نہیں ہوتا۔ جب آپ نیچے کو اور اوپر کو ملاتے ہیں تو پھر ساری وسعت اس میں آتی ہے۔ اس نے کہا یہ ایک راز ہے، جب آدمی یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں وسعت کے اندر داخل ہو رہا ہوں پھر اس کو قربت کا احساس ہوتا ہے۔ بقول سلطان سنگاڑے والے کے اللہ کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ تو پہلے سے ہی آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کی شہرک کے پاس کرسی ڈال کر بیٹھا ہوا ہے، آپ اسے دعوت ہی نہیں دیتے۔ میں نے اسے کہا
اس کا مجھے کوئی راز بتا، مجھے کچھ ایسی بات بتا جس سے میرے دل کے اندر کچھ محسوس ہو۔ کہنے لگا آپ کے دل کے اندر کیا، میں تو سارے پاکستان کے، سارے لاہور کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ باہر نکلا کریں تو پورا لباس پہن کر نکلا کریں۔ میں نے کہا سارے ہی پورا لباس پہنتے ہیں۔ کہنے لگا سارے کپڑے تو پہن لیتے ہیں لیکن اپنے چہرے پر مسکراہٹ نہیں رکھتے، اور ایسے ہی آ جاتے ہیں لڑائی کرتے ہوئے، اور لڑائی کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو جب تک آپ چہرے پر مسکراہٹ نہیں سجائیں گے لباس مکمل نہیں ہوگا۔ مسکراہٹ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ سلطان کہنے لگا کہ ایک بابا جی نے انہیں ایک کہانی سنائی کہ پیرانے پیر کے شہر بغداد میں ایک بندہ تھا جو کسی پر عاشق تھا، اس کے لیے تڑپتا تھا، روتا تھا، چیخیں مارتا اور زمین پر سر پٹکتا تھا، لیکن اس کا محبوب اسے نہیں مل رہا تھا۔ اس شخص نے ایک بار خدا سے دعا کی کہ اے اللہ، ایک بار مجھے میرے محبوب کے درشن تو کرا دے۔ اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ گیا اور اس کا محبوب ایک مقررہ مقام پر جہاں بھی کہا گیا تھا پہنچ گیا۔ دونوں جب ملے تو عاشق چٹھیوں کا ایک بڑا بنڈل لے آیا۔ یہ وہ خط تھے جو وہ اپنے اس محبوب کے ہجر میں لکھتا رہتا تھا۔ اس نے وہ کھول کر اپنے محبوب کو سنانا شروع کر دیے۔ پہلا خط سنایا اور اپنے ہجر کے دکھڑے بیان کیے، اسی طرح دوسرا خط، پھر تیسرا خط، اور جب وہ 11ویں خط پر پہنچا تو اس کے محبوب نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا، گدے کے بچے میں تیرے سامنے موجود ہوں اپنے پورے وجود کے ساتھ، اور تو مجھے چٹھیاں سنا رہا ہے۔ سلطان کہنے لگا باجی، عبادت ایسی ہوتی ہے، آدمی چٹھیاں سناتا رہتا ہے، محبوب اس کے گھر میں ہوتا ہے، اس سے بات نہیں کرتا، جب تک اس سے بات نہیں کرے گا چٹھیاں سنانے سے کوئی فائدہ نہیں۔